تو اس کے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہو گئے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، یہ دنیا کیا ہے، میں کب سے ہوں، یہ دنیا کب سے ہے، اس دنیا کو کس نے بنایا ہے، کیا وہ بنانے والا میرے جیسا ہی ہے یا مجھ سے بڑا طاقتور ہے، یا کوئی ایسی مافوق الفطرت ذات ہے جس کو میں پہچان نہیں سکتا ہوں، اور اگر اس نے کائناتوں کو بنایا ہے اور مجھے بھی بنایا ہے تو میرا تعلق اس سے کیسے پیدا ہوگا؟ کیا میں اس سے تعلق پیدا کر سکتا ہوں؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیا میرا اس سے کوئی رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس کی بنیادیں کیا ہوں گی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ دوسرا فکر ہے جس کو فلاسفہ ہند اور فلاسفہ یونان اور دنیا کے مختلف قدیم اور جدید فلسفیوں نے اس پرابلم، اس فکر، اس انسان کی پریشانی کے اسباب کو بیان کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے جب یہ کائنات کا حال دیکھا کہ پہلا جو تعلیمی سلسلہ تھا اس تعلیمی سلسلے سے جو ہے وہ دنیا دربار نبوات سے دور ہو چکی ہے، اور نبیوں کی جتنی دی ہوئی تعلیمات تھیں وہ تمام کی تمام تعلیمات بھول چکے ہیں، لیکن بھولنے کے باوجود انسان کے اندر یہ تو کسک رہی کہ میں اس سے تعلق رکھوں جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اور ادھر فلاسفہ یونان جو ہیں اور فلاسفہ ہندوستان جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سپر مین آئے گا، کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان کی طرح ہی ہے، بس یہ دنیا کے جو درخت ہیں اس کی داڑھی ہے، اور سمندر جو ہیں اس کے آنسو ہیں، اور یہ کائنات کے پہاڑ جو ہیں اس کے جسم کے ایک ایک ذرات ہیں۔ عجیب عجیب قسم کی جو ہے وہ فلسفیاں گھڑی گئی، لیکن کوئی انسانیت کا بڑے سے بڑا دماغ بھی اس حقیقت تک نہ پہنچ سکا کہ میں کون ہوں، یہ کائنات کیا ہے، وہ کون ہے، اور اس سے میرا تعلق کیسے ہو سکتا ہے۔ تمام کائنات جب ان تمام معلومات سے بے بہرا ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انسانیت پر پھر سے رحمت فرمائی اور اپنے نبی آخر الزمان رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ افضل الصلوات والتسلیم کو مبعوث فرمایا، اور یہ ارادہ فرمایا کہ میں اپنے علوم الہیہ غیبیہ جس سے پوری کائنات ناواقف ہے، ان علوم الہیہ غیبیہ کی بھیک جو ہے وہ انسانیت کو دینا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے امین جو ہے جبریل امین کو بنایا لانے کے لیے، اور کائنات میں پھیلانے کے لیے جو ہے امین صادق، امین اکبر فی الکائنات، کائنات کے سب سے بڑے امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور اس قرآن پاک میں جس کا نام قرآن رکھا گیا، جس کا نام فرقان رکھا گیا، اس قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام وہ طریقے بتا دیے کہ جو طریقے اللہ سبحانہ و تعالی سے انسان کے تعلق استوار کرنے کے لیے مفید تھے۔ تو قرآن پاک نے کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے دوستی لگا لے۔ اگر انسان اخلاص سے اور ایمان کامل سے اللہ سبحانہ و تعالی سے رشتہ لگانا چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس رشتے کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے عبادت جو ہے وہ مقرر کی گئی جسے نماز کہتے ہیں۔ اب نماز جو ہے اس کا معنی بھی دعا ہے۔ درود پاک کا معنی صلاۃ، الصلاۃ علی النبی، اس کا معنی بھی دعا ہے۔ نماز پڑھنے کا نام بھی دعا ہے، الصلاۃ للہ، یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور تضرع کے ساتھ اپنی مناجات کو پیش کرنا اور اپنی ضروریات کو اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے ہر روز 5 وقت پیش کرنا۔ اب یہ دعا کرنے کے طریقے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے تعلق جوڑنے کے طریقے جو ہیں لوگوں نے مختلف قسم کے بنا رکھے تھے۔ کوئی تو سمندر میں جو ہے ایک ٹانگ کھڑا کر کے اور ایک ٹانگ کو پانی کے اندر ڈبو کے کھڑا ہوا ہے 40 سال تک اور اس سے تعلق بنانا چاہتا ہے۔
کوئی کمرے کے اندر مرچوں کی دھونی دے کر بیٹھا ہے، کوئی بتوں کے سامنے جو ہے مانگ رہا ہے کہ اس کا تعلق ان سے ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت فرمائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اور اس قرآن پاک میں دعا کرنے کا، التجا کرنے کا، مناجات کرنے کا، اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی ضروریات طلب کرنے کا، مصیبت میں اللہ سبحانہ و تعالی کو پکارنے کے تمام طریقے جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرما دیے، اور فرمایا کہ دیکھیے ہمارے ساتھ جو ہے تعلق بنانا ہے تو ہمارے سامنے جو ہے التجا کی جائے، دعا کی جائے، اور وہ دعا تم خود نہیں جان سکتے ہو کہ کیسے کی جائے، بلکہ ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں، اور ان دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ تم مجھ سے ہدایت کا طریقہ مانگو۔ اور جب میں کسی سے خوش ہوتا ہوں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی سے بھلائی کا معاملہ چاہتے ہیں اور اسے پسند فرماتے ہیں تو اپنے قرآن کی تعلیمات یعنی اپنے دین اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ دیکھیے ہمارے ساتھ اگر تم نے تعلق بنانا ہے تو وضو کر کے آؤ، کپڑے پاک کر کے آؤ، ذہن پاک کر کے آؤ، اور جو بھی نماز کے طریقے، اور اس کے بعد آ کر اپنے ہتھیار ہمارے سامنے ڈال دو، ہماری بڑائی بیان کرو، اور اس کے بعد جو ہے ہماری بڑائی بیان کرنے کے بعد جو ہے اس بات کا یقین اور اطمینان وہ اعلان کرو کہ قیامت کا دن آئے گا اور ہم اللہ کو حساب دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہم سے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ سکھلا دے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، قرآن میں فرمایا اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اس بات سے مت گھبرائیو کہ جب بھی میرا کوئی بندہ مجھے اخلاص اور ایمان سے بلائے گا تو میں اس کو ضرور جواب دوں گا، فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، جب بھی مجھے کوئی دعوت کے لیے مجھے بلائے گا دعا کر کے میں اس کی دعا کا جواب دوں گا۔ لیکن یہاں ہمیں صرف 3 باتیں مختصر طور پہ جاننی چاہیے کہ قرآن نے دعوت کے 3 اصول بتائے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب مجھ سے مانگنا ہے اور میں قادر مطلق ہوں اور میں تمام کائناتوں کا پیدا کرنے والا ہوں تو پھر صرف مجھ سے ہی مانگنا ہوگا، میرے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا ہوگا۔ یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ بندہ ہمارا ہو، پیدا ہم نے کیا ہو، کھاتا رزق ہمارا ہو، آکسیجن ہم دیتے ہوں، پوری کائنات کی اس کی زندگی کی ضرورتیں ہم پوری کرتے ہوں، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہوں کہ ہم سے مانگو، جتنا چاہتے ہو مانگو، اس کے باوجود وہ کسی دوسرے سے مانگے، یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے اصول یہ ہے کہ ایمان اور پاکیزگی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ مانگنا ہوگا۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ جو محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق مانگنا ہوگا، اپنی طرف سے کوئی طریقہ نہیں گھڑنا ہوگا۔ لہٰذا کچھ دعائیں تو ایسی ہیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور کچھ دعائیں ایسی قرآن میں ذکر کی گئی ہیں جو کہ انبیاء علیہم السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگی ہیں اور اللہ نے قبول فرمائی ہیں۔ اب یہ دعائیں جو ہیں وہ انبیاء سے خدا نے منگوائی ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے ہی خاص تھیں اور انہوں نے یہ دعائیں کی تو اللہ نے قبول کی، بلکہ قرآن پوری کائنات کے لیے ہے۔ جو مومن مسلمان بھی اللہ سے اس طریقے سے دعا مانگے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے نبی مجھ سے تم ایسا کر کے مانگو تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو کہ عام ہیں، ہر انسان کے لیے ہیں، ان کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے۔ انشاءاللہ سبحانہ و تعالی ان دعاؤں کی تفصیل جو ہے آپ ہمارے اسی پروگرام میں دیکھ لیں گے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام نے مختلف ضرورتوں میں جو ہے اللہ کو پکارا ہے۔ کسی نبی نے کھانا مانگا ہے امت کے لیے، کسی نبی نے گناہوں کی معافی مانگی ہے کہ خطا ہو گئی اور معافی دے دیجئے، آدم علیہ السلام کو لے لیجئے۔ کسی نبی نے جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں اور وہاں دعا فرمائی ہے، اور کسی نبی نے کہا ہے کہ یا اللہ یہ تیرے سے دعا نہیں مانگتے ہیں بلکہ تیرے علاوہ بتوں سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے مانگے گے ہی نہیں، تو فرمایا کہ پھر اللہ بلا ان کو تباہ کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے دوستو جو